کی زندگی کو چھوڑ کر معاشرے میں پائے جانے والے فاسق، فاجر، سیلیبریٹی، اسی طریقے سے فلم میں کام کرنے والے اداکار، کھلاڑی، اس طریقے سے معاشرے کے فاسقوں کو ہم نے اپنی محبت کا ٹھکانہ بنایا، ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا، ہم نے ان کو اپنا اسوہ بنایا، جس کی وجہ سے یہ تمام بربادیاں ہماری اور آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، یقین جانو اللہ کے بندو، آج ہماری اور آپ کی نوجوان نسل ایک طور پر آپ جائزہ لے کر دیکھیں، سر کے بال سے لے کر ٹخنوں کے نیچے تک آپ ایک نوجوان کو دیکھیں، آپ کو نظر آ جائے گا بال رکھنے کا انداز کسی کافر سے ملا جلا، داڑھی کٹانے کا انداز کسی فاسق کی زندگی سے لیا گیا، لباس پہننے کا انداز کسی غیر مسلم سے لیا گیا۔ یہ جب انسان اپنے دل میں غیر مسلموں کی محبت بسائے رکھے اور انہی کے راستے پر چلنے کو اپنی زندگی کا کارنامہ سمجھے، بھلا بتلاؤ وہ مسلمان، وہ نوجوان دیندار کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے دعوت اسلام کے لیے کیا کام کیا، اللہ کے نبی نے دین کی خاطر کتنی جنگیں لڑی، یہ محاسبہ اپنے دل سے پوچھ کر دیکھو۔ کیا اس بات کا علم آپ کے پاس ہے؟ کیا اس کی جانکاری آپ کے پاس ہے؟ وہیں پر جس فاسق سے، جس فاجر سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کا جائزہ لے کر دیکھو، اس کا یوم جشن، یوم پیدائش جب آ جائے، ہماری مسلمان نوجوان نسل کے واٹس ایپ کے سٹیٹسوں پر آ جاتا ہے کہ آج فلاں کا برتھ ڈے ہے۔ کوئی آدمی اگر ترقی کر لے، فاجر ہے، فاسق ہے، جیت مل گئی، سٹیٹس پر لگایا جاتا ہے کہ آج فلاں کھلاڑی کی جیت ہوئی ہے، اس کو مبارکبادی پیش کی جاتی ہے۔ جتنی معلومات، جتنی جانکاری، جتنا علم ایک فاسق کے متعلق آپ کے ذہن و دماغ میں ہے، کیوں اللہ کے نبی کے بارے میں وہ علم آپ کے پاس نہیں؟ اللہ کے بندو، کیا علم سے دوری نہیں؟ کیا یہ دین سے دوری نہیں؟ کیا یہ نبی سے محبت کا دعویٰ سچا دعویٰ ہے؟ کیا ہم مسلمان حقیقی معنوں میں ہیں؟ اس دین کے راستے سے کئی ساری لڑکیاں آتی ہیں، اور لڑکیوں کی زندگی میں دین کے راستے سے کئی سارے لڑکے آتے ہیں۔ باتوں کی ابتدا ہوتی ہے نمازوں کے معاملے میں بات کرتے ہوئے، دین کے کوئی مسائل پر بات چیت کرتے ہوئے ابتدا شروع ہوتی ہے، آخر کار محبت دونوں کے درمیان ہو جاتی ہے، معاشرے سے لڑ کر، معاشرے سے جھگڑ کر دونوں شادی بیاہ رچا لیتے ہیں۔ یہ فتنہ ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھو، جو عورت آگے بڑھ کر آپ کو دعوت دیتی ہے، اس کی بد اخلاقی کی سب سے بڑی دلیل وہی ہے، اور جو لڑکا آگے بڑھ کر کسی لڑکی کو دعوت دیتا ہے، اس کی بد اخلاقی کی سب سے بڑی دلیل وہی ہے۔ اللہ کے بندو، اس لیے ایسے بد اخلاق لوگوں سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھو۔ ہوتا کیا ہے؟ شادی بیاہ ہو جاتی ہے، کتنے دنوں کا عشق کا نشہ اللہ کے بندو، 1 ماہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 1 سال، 2 سال، جب اس طریقے سے عشق لڑاتے ہوئے حسن ختم ہو گیا، محبت کا نشہ اتر گیا، فتنوں کے بعد اب لڑائی جھگڑے کا ماحول شروع۔ اسی وجہ سے ہمارے اور آپ کے معاشرے میں طلاق اور خلا کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ بیکار کے کام ہے اللہ کے بندو، یہ فون کا غلط استعمال، یہ فون کی لت میں پڑ جانا، یہ یقین جانو بڑا فتنہ ہے۔ اس سے اپنے آپ کو دور رکھو، بہت زیادہ دور رکھو، تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح عبادت ہم اور آپ کر پاتے ہیں۔ یقیناً آج ہماری اور آپ کی عبادتوں میں مزہ کیوں نہیں ہے جانتے ہیں؟ ہم عبادت کرتے ہیں، جو بھی ہو سکے ہم سے کرتے ہیں، لیکن ان عبادتوں میں مزہ نہیں۔ کیوں؟ فون سے ہمارا تعلق اتنا گہرا، نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا خیال فون کی طرف ہے کہ جا کر فون کا استعمال کیسے کرنا چاہیے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة وضعفا وشيبة يخلق الله ما يشاء۔ اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر علماء کرام،
جماعت و جمعیت کے ذمہ دار احباب، بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ محض جس کی توفیق اور اس کے احسان سے آج ہم اور آپ اسی کے اس گھر میں اسی کے دین کی کچھ باتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے اور ہمیں تو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ثانیاً میں ذمہ داران مسجد کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ تیسری یا چوتھی مرتبہ میرا اس شہر کو آنا ہو رہا ہے، اور یہ پہلا اجلاس ہے جس میں بحمد اللہ میں مسجد سے خطاب کر رہا ہوں۔ تو ذمہ داران مجلس کا ہم تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ سنہرا موقع ہمارے لیے دیا کہ ہم مسجد کے ذریعے سے، جس طریقے سے اللہ کے نبی کے زمانے میں ہر کام مسجد سے ہوا کرتا تھا، خاندانی کام ہو، سماجی کام ہو، دینی کام ہو، اس طریقے سے آج کا ایک پروگرام بھی مسجد کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ذمہ داران کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہم آمین۔ حاضرین گرامی قدر اور پردہ نشین خواتین اسلام، مجھے جس عنوان پر بولنے کا مکلف کیا گیا ہے وہ نوجوان ہے۔ زیادہ تفصیل میں گئے بغیر شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تبارک و تعالی ہی ہیں جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا فرمایا۔ انسان جو ہے ماں اور باپ کے میل سے جو نطفہ نکلتا ہے اس سے پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے کمزوری سے تعبیر کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس ضعف اور کمزوری کے بعد تمہیں طاقتور بنایا، جوانی کا مرحلہ عطا فرمایا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، پھر اللہ تبارک و تعالی اس جوانی کے مرحلے کے بعد بڑھاپے کے ذریعے سے تمہاری عمر میں، تمہاری زندگی میں کمزوری کو لے کر آتا ہے۔ قرآن مجید نے عمر کی یہ تمام مراحل سمجھائے۔ ایک بچپن ہے جو کمزوری کا مرحلہ ہے، ایک جوانی ہے جو طاقتور اور قوت کا مرحلہ ہے، اور تیسرا مرحلہ ہے بڑھاپے کا مرحلہ جس میں انسان پھر سے کمزوری کی طرف لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس زندگی کے 3 مراحل میں سے سب سے زیادہ اہم ترین مرحلہ درمیان کا یعنی جوانی کا مرحلہ ہے۔ قوم کے نوجوان ہی قوم کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں۔ جس قوم کے جوانوں میں قوت ارادی ہو، جس قوم کے نوجوانوں میں دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہو، اور جس قوم کے نوجوانوں میں دین کی تبلیغ و اشاعت کا ولولہ پایا جائے، اس قوم کا مستقبل کبھی اندھیرا نہیں ہو سکتا ہے، تاریک نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جس قوم کی نوجوان نسل بگڑ جائے، جس قوم کی نوجوان نسل تباہی کے دہانے پر چلا جائے، اور جس قوم کی نوجوان نسل بیکار کے کاموں میں پڑ جائے، یہ بات ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اس قوم کا کوئی مستقبل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ نوجوان قوم کا مستقبل ہے، نوجوان قوم کا سرمایہ ہے۔ انہی نوجوانوں کی وجہ سے کوئی بھی تاریخ اچھی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، ہندوستان کی خود تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جو دین ہے، جو صحیح دین ہے، اس کو لانے والا ہندوستان میں 18 سال کا نوجوان محمد بن قاسم تھا۔ صرف 18 سال کی عمر میں سندھ کے علاقے سے جو صحیح اسلام ہم تک پہنچا ہے، صرف 18 سالہ نوجوان لڑکا تھا جو اس اسلام کی تعلیم کو ہندوستان میں لے کر آیا ہے، اور جس پر آج ہم اور آپ عمل کرنے والے بنے ہیں۔ نوجوان نسل اگر سدھر جائے نا، یقین جانو اللہ کے بندو، امت کا مستقبل روشن ہو جاتا ہے۔ اور اگر نوجوان نسل بگڑ جائے، نوجوان نسل گناہوں میں ملوث ہو جائے، نوجوان نسل امت کی ترقی کو سوچنا چھوڑ دے، یقین جانیے امت کا مستقبل بہتر کے بجائے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے
آج ہمارے اور آپ کے سامنے خصوصاً یہ آزمائش کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے. ہر صبح ہوتی ہے ایک نئے فتنے کے ساتھ ہوتی ہے، ہر شام ہوتی ہے ایک نیا فتنہ سر اٹھاتا ہے. ایسے ماحول میں جب ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ہر دن اور ہر رات ہمیں اور آپ کو پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. ایسے ماحول میں جو فتنے ہمارے اور آپ کے معاشرے میں اور خصوصاً ہماری اور آپ کی نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر رہی ہے، صرف ان فتنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے گزرنا ہے. سب سے بڑا فتنہ جس کی وجہ سے معاشرہ پریشان، والدین پریشان، حکومتیں پریشان، مساجد و مدارس کے ذمہ داران پریشان، علماء کرام پریشان، سب سے بڑا فتنہ جو آج نوجوان نسل میں پنپ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، یہ نشے کا فتنہ ہے. یہ نشے کا فتنہ ہے جو نوجوان نسل میں بے شعوری طور پر بہت ہی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نشے کی بات آتی تھی نا، صرف لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شراب ایک ہی نشے کا ذریعہ ہے، آدمی شراب پی کر نشہ کرتا ہے، یہ اس دور کا خیال تھا. آج ہم اور آپ اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں سستے سے سستا نشہ بھی پایا جاتا ہے، مہنگے سے مہنگا نشہ بھی پایا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نشہ، بڑی بڑی چیزوں میں نشہ، ہر گلی میں نشہ، میڈیکل میں نشہ مل جائے گا، شراب کے اڈوں پر نشہ مل جائے گا، بچوں کے ہاتھوں میں نشہ مل جائے گا، اسکول میں استعمال ہونے والی چیزوں میں نشہ آپ کو مل جائے گا. یہ تمام چیزیں ہماری اور آپ کی نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اسی لیے احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نشے کا تذکرہ کیا، اللہ کے نبی نے خمر سے تعبیر کیا، شراب سے تعبیر کیا. لیکن موجودہ زمانے میں اللہ کے نبی کے زمانے میں جو شراب تھی، نشے کی ہر شکل اس شراب میں داخل ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ ہمیں اور آپ کو بتلاتا ہے، پیارے نبی نے صرف ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے نشے سے جڑے ہوئے 9 چیزوں کے اوپر لعنت بھیجی. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی نے 9 لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت بھیجی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخمر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے شراب کے اوپر، یعنی نشہ جو چیز ہے اس کے اوپر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشاربها، شراب پینے والے کے اوپر یعنی نشہ کرنے والے کے اوپر، وساقیها، اس کو پلانے والے کے اوپر یعنی جو نشے کا انتظام کر رہا ہے، جو نشہ دے رہا ہے اس کے اوپر، وبائعها، اس کو بیچنے والے کے اوپر، ومبتاعها، خریدنے والے کے اوپر، وعاصرها، اس کو بنانے والے کے اوپر، ومعتصرها، جس کے لیے بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر، وحاملها، جس کے پاس یہ نشے کی چیزیں اٹھا کر لے جائی جا رہی ہیں اس پر اللہ کی لعنت، والمحمولۃ الیہا، جس کی طرف اٹھا کر لے جائی جا رہی اور جو اٹھا کر لے جا رہا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت. سبحان اللہ. ایک حدیث صرف نشے سے تعلق رکھنے والا ہر آدمی اس میں داخل ہو گیا، چاہے نشہ کرنے والا ہو، چاہے نشے کی چیزیں بنانے والا ہو، نشے کی چیزیں خریدنے والا ہو، بیچنے والا ہو، یا بنانے والی کمپنی ہو، یا کسی دکاندار کی طرف جو اٹھا کر نشے کی چیزوں کو لے جا رہا ہے اس کی طرف، ہر آدمی اس حدیث میں داخل ہو گیا. اور پیارے نبی نے فرمایا ان تمام لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت. اب سوچ کر دیکھو، جن لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت آ جائے، کیا حقیقت میں دنیا میں کبھی وہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا کبھی نہیں، واللہ کبھی نہیں. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. موجودہ دور کا ایک فتنہ کیا ہے جانتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ شراب کی جس مقدار کو زیادہ لینے سے نشہ ہوتا ہے اس کی تھوڑی مقدار لی جا سکتی ہے. گٹکا ایک ایسی چیز ہے جس کی زیادہ مقدار لینے سے انسان کو نشہ ہوتا ہے. چھوٹا سا حصہ اگر لے لیں سگریٹ کی شکل میں، بیڑی کی شکل میں، گٹکا کو کچھ کھا لیے تھوڑی دیر کے لیے، نشہ نہیں آئے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام،
جس چیز کا زیادہ لینا تمہارے اندر نشہ پیدا کر سکتا ہے، اس چیز کی کم سے کم مقدار لینا بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہے کہ نشے کی چھوٹی سی مقدار جو ہمیں اور آپ کو اگر نشے کی طرف نہ بھی لے کر جائے، پھر بھی اس چیز کا استعمال شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دی ہے۔ نشہ کرنے والا انسان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وعید سنو اللہ کے بندو، کتنی شدید وعید ہے، کتنی نجاست کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندگی کو بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نشہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی 40 دن کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا، 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ ثم تاب، پھر وہ آدمی اللہ کے دربار میں پہنچ کر توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ ثم اعاد، پھر لوٹ کر نشے کی طرف جاتا ہے، لم يقبل اللہ صلاة منه 40 صباحا، پھر اللہ تبارک و تعالی 40 دن کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ ثم تاب، پھر آدمی آ کر توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ پھر آدمی لوٹ کر شراب کی طرف جاتا ہے، پھر اللہ کے دربار میں آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا چوتھی مرتبہ اگر پھر لوٹ کر نشے کی طرف چلا گیا، پھر اللہ سے توبہ کیا، لم یتوب، اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرتا۔ پیارے نبی نے کہا وَسَقَاهُم مِّن نَهْرِ الْخَبَالِ، اللہ تبارک و تعالی خبال کی نہر سے اس کو پلائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وما نہر الخبال یا رسول اللہ، اللہ کی نبی یہ نہر خبال کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدید اہل النار، جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا پیپ ہے جو اللہ تبارک و تعالی ایسے نشہ خوروں کو روز قیامت پلائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی شدید وعید ہے اللہ کے بندو۔ پیپ اگر انسان کے جسم سے نکل رہا ہو نا، دیکھنے میں کراہت محسوس ہوتی ہے، انسانی آنکھیں دیکھنے کے لیے اسے برداشت نہیں کرتی ہیں۔ پیارے نبی کہہ رہے ہیں ایسے نشہ خوروں کو اللہ تبارک و تعالی روز قیامت یہ پیپ پلائے گا۔ اگر اس پیپ کو پینا ہے یقین جانو تب نشہ کرو اللہ کے بندو۔ اتنی شدید وعید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور سبحان اللہ پیارے نبی نے اس نشے کو نا ام الخبائث کہا۔ ام الخبائث تمام گناہوں کی ماں ہے، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے یہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجتنبوا الخمر، شراب سے بچو یعنی نشے سے بچو، فإنها ام الخبائث، یہ تمام بیماریوں کی تمام گندگیوں کی ماں ہے، جڑ ہے۔ پیارے نبی نے، نسائی کی روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم سے پہلی جو امتیں گزر چکی ہیں ان کے اندر ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو بڑا عبادت گزار تھا، بہت زیادہ عبادتیں کرتا تھا۔ اس آدمی کو کسی بدکار عورت نے، فاحشہ عورت نے دعوت دی۔ کیا کہہ کر دعوت دی؟ کہا گیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، تمہارے سامنے کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ آدمی بہت زیادہ خوش ہوا، تشریف لے گیا۔ جیسے ہی خاتون کے پاس پہنچتا ہے ہر دروازہ آنے والا بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے سامنے 3 تجویزیں رکھی جاتی ہیں، یا تو شراب پیو، یا تو میرے ساتھ منہ کالا کرو، یا پھر معصوم بچے کو قتل کرو۔ آدمی اپنی جگہ سوچتا ہے زنا کرنا بہت بڑا گناہ، آدمی کو قتل کر دینا، ناحق قتل کر دینا یہ اس سے بڑا گناہ، سب سے چھوٹا گناہ تو شراب پینا ہے۔ آدمی شراب پی لیتا ہے، ایک مرتبہ شراب پیتا ہے، پھر کہتا ہے اور دو اور پلاؤ، پھر پیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس عورت سے منہ بھی کالا کر لیتا ہے، اس معصوم بچے کی جان بھی لے بیٹھتا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے بندو۔ نشہ ہر خرابی کی جڑ ہے، اور سبحان اللہ معاشرے کا آپ جائزہ لے کر دیکھو، آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا۔ معاشرے میں جو آدمی نشیڑی بن جاتا ہے، نشہ کرنے والا بن جاتا ہے، جب نشے کے لیے بہت زیادہ قیمت اسے نہیں ملتی، گھروں کی چیزیں بیچ دیتا ہے، نشہ کرتا ہے۔ ماں باپ کے جو زیورات ہیں بیچ دیتا ہے، نشہ کرتا ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے نشے کی وجہ سے، گھر کی چوریاں نشے کی وجہ سے، ماں باپ سے بغاوت نشے کی وجہ سے، معاشرے میں بدنامی نشے کی وجہ سے۔ ہر بیماری اور ہر برائی کی جڑ
یہی نشہ بنتی جا رہی ہے، اس لیے نوجوان نسل اس سے محفوظ رہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے بندوں کبھی یہ مت سوچنا کہ نشہ کا یہ فتنہ ہمارے گھروں تک نہیں آیا ہے۔ کبھی ان ریہاب سینٹروں کا جائزہ لو جا کر، جہاں ایسے لوگوں کو نشے سے بچانے کے لیے رکھا جاتا ہے، کئی سارے حافظ قرآن آپ کو ان ریہاب سینٹروں میں مل جائیں گے، جن کا حافظہ کرنا، جن کے سینوں میں قرآن ہے، وہ جب اس فتنے سے نہیں بچ سکے، ہماری اور آپ کی بساط کیا کہ ہم اور آپ اس فتنے سے محفوظ ہو جائیں۔ اس لیے اس نشے کے فتنے سے آگاہ رہو، کبھی بھی آپ کے گھر کا دروازہ یہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ ایک اور بڑا فتنہ جو ہمارے اور آپ کی خصوصاً نوجوان نسل میں پنپتا جا رہا ہے، وہ وقت کی ناقدری ہے، اوقات کی ناقدری ہے۔ اوقات کو ہم لوگ صحیح معنوں میں نہیں پہچانے۔ اللہ کے بندو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے پیر اللہ کے سامنے روز محشر اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کے متعلق پوچھ نہ لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتلائی ہیں نا، ان میں سے 2 کا تعلق ہم اور آپ جو وقت گزار رہے ہیں ان سے ہے۔ پیارے نبی نے کہا عن عمرہ فیما افنا، پوری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے عمر کو کہاں گزارا، کن کاموں میں گزارا، کیا خیر کے کام تھے یا شر کے کام تھے، نیکی کے کام تھے، برائی کے کام تھے۔ اور آخر اللہ کے نبی نے ایک عمر کے مرحلے کو خاص کرتے ہوئے فرمایا وعن شبابہ فیما ابلا، اور جوانی کی عمر کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کہاں کھپایا، کہاں لگایا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے متعلق ہمیں اور آپ کو جواب دینا ہے۔ مطلب یہ کہ زندگی جو ہماری اور آپ کی گزر رہی ہے، ہر لمحہ، ہر پل، ہر منٹ کا حساب ہمیں اور آپ کو اللہ رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہو کر دینا ہے، اس لیے ہوشیار رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 ایسی چیزیں، 2 ایسی نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحت کی نعمت ہے، دوسرا فرصت کا وقت ہے جس میں لوگ بیکار کے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ آج کی نوجوان نسل، میں ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے اپنی جگہ، آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی جگہ، اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھو اللہ کے بندو، ہمارے فارغ اوقات، ہمارے فرصت کے اوقات کہاں گزر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ کبھی ہوٹلوں پر برباد ہو رہے ہیں، کبھی پارکوں میں فنا ہو رہے ہیں، کبھی موبائل سے جڑ کر نہ جانے کتنے فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، کبھی ریلز کا فتنہ، کبھی گیمز کا فتنہ، کبھی سوشل میڈیا کا فتنہ، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، کئی گندے ویڈیوز دیکھ کر ہم اور آپ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہ وقت کی ناقدری نہیں ہے اللہ کے بندو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتلاتی ہے ہر منٹ کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دینا ہے۔ وقت کی قدر کیسی ہونی چاہیے جانتے ہیں۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ وقت کے خلیفہ بنے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تجارت کرنے والے انسان، بزنس مین ہیں اور بڑے اچھے تاجر ہیں۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں ایک بزنس مین کی زندگی میں کتنی زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، کتنا زیادہ مشغول انسان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے 4 سوالات کیے۔ کیا پوچھا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے کہا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، میں اللہ کے نبی۔ پیارے نبی نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، میں اللہ کے نبی۔ پیارے نبی نے پوچھا من اعاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کون آدمی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ۔ پیارے نبی نے آخری سوال کیا من اتبع منکم اليوم جنازۃ، تم میں سے کس نے آج کسی جنازے کے پیچھے چلا ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ۔ وقت کے بزنس مین ہیں، وقت کے بہت بڑے تاجر ہیں۔ زندگی کے جو فرصت کے موقع مل گئے، کسی نیکی میں حضرت ابو بکر پیچھے نہیں۔ اللہ کے نبی نے صرف 4 نیکیاں گنائی، حضرت ابو بکر جواب ہر نیکی پر تھا انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں نے یہ نیکی آج کی ہے۔ وقت کو غنیمت جانو اللہ کے بندو، یہ نیکی آپ کی زندگی میں آئے گی۔ آخر میں اللہ کے نبی نے کہا یہ 4 چیزیں جس آدمی کی زندگی میں جمع ہو جائیں وہ آدمی جنتی ہے، جنتی ہے۔
یہ صحابہ کی زندگیاں، کئی روشن مثالیں، صرف ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس لیے اوقات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے ہیں نا، اس کو کبھی ضائع مت کرو۔ یہ بیکار کے کام ہے اللہ کے بندو، یہ فون کا غلط استعمال، یہ فون کی لت میں پڑ جانا، یہ یقین جانو بڑا فتنہ ہے۔ اس سے اپنے آپ کو دور رکھو، بہت زیادہ دور رکھو، تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح عبادت ہم اور آپ کر پاتے ہیں۔ یقیناً آج ہماری اور آپ کی عبادتوں میں مزہ کیوں نہیں ہے جانتے ہیں؟ ہم عبادت کرتے ہیں، جو بھی ہو سکے ہم سے کرتے ہیں، لیکن ان عبادتوں میں مزہ نہیں۔ کیوں؟ فون سے ہمارا تعلق اتنا گہرا، نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا خیال فون کی طرف ہے کہ جا کر فون کا استعمال کیسے کرنا چاہیے، کہاں کیا کیا چیزیں تلاش کرنا ہے، ذہن و خیال وہیں پر ہے۔ اس وجہ سے ہماری عبادتوں میں وہ مزہ نہیں رہا، وہ خشوع و خضوع نہیں رہا ہے۔ اوقات کی قدر کرو، وقت و غنیمت جانو، اور اسی وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ہم اور آپ یقینی معنوں میں اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان بنا سکتے ہیں۔ ایک اور فتنہ جو بڑی تیزی سے وقت کی ناقدری کے ساتھ جڑا ہوا فتنہ، جو نوجوان نسل میں بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، عشق و محبت کا فتنہ۔ عشق و محبت کا فتنہ، بھلا بتلاؤ اس فتنے سے کون محفوظ ہے اللہ کے بندو؟ پکے سے پکا نمازی، صف اول میں کھڑے ہو کر ہر نماز کی پابندی کرنے والا مسلمان بھی آج اس فتنے سے محفوظ نہیں رہا۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، کون سب اس کی زلفوں سے کے اسیر ہوئے ہیں۔ میر نے کہا تھا اس فتنے سے کوئی محفوظ نہیں، ہم تم میر سبھی عورتوں کی زلفوں کے اسیر ہو کر بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے بندو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے اوپر عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ ایک زمانے میں سنا کرتے تھے کہ کوئی مسلمان لڑکا کسی مسلمان لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم کر چکا ہے، لیکن زمانہ آج اتنا آگے بڑھ چکا ہے، اتنی بے دینی ہے، اتنی جہالت ہے کہ آئے دن ہمارے اور آپ کے سامنے خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں، مسلمان لڑکی ہے ہندو لڑکے کے ساتھ فرار ہو چکی ہے، مسلمان لڑکا ہے ہندو لڑکی کے ساتھ بے دین ہو چکا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے اللہ کے بندو۔ سبحان اللہ، اس فتنے سے اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس میں اگر کوئی نوجوان، پیارے نبی نے کہا 7 قسم کے جو افراد ہیں جن کو اللہ عرش کے سائے کے نیچے روز قیامت جگہ دے گا، پیارے نبی نے کہا وَرَجُلٌ دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایک وہ آدمی جس کو حسب و نسب والی خوبصورت مالدار عورت بدکاری کی دعوت دیتی ہے، زناکاری کی دعوت دیتی ہے۔ عورت کیسی ہے؟ حسب و جمال والی، حسب بھی ہے نسب بھی ہے، اعلیٰ گھرانے کی ہے، خاندان کے ساتھ ساتھ مال بھی پایا جاتا ہے، اور ان تمام سے بڑھ کر خوبصورتی اس کے پاس ہے، پھر بھی نوجوان کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ بات یاد رکھو اللہ کے بندو۔ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے کئی مرتبہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں، دین کے راستے سے کئی ساری لڑکیاں آتی ہیں، اور لڑکیوں کی زندگی میں دین کے راستے سے کئی سارے لڑکے آتے ہیں۔ باتوں کی ابتدا ہوتی ہے نمازوں کے معاملے میں بات کرتے ہوئے، دین کے کوئی مسائل پر بات چیت کرتے ہوئے ابتدا شروع ہوتی ہے، آخر کار محبت دونوں کے درمیان ہو جاتی ہے، معاشرے سے لڑ کر معاشرے سے جھگڑ کر دونوں شادی بیاہ رچا لیتے ہیں۔ یہ فتنہ ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھو، جو عورت آگے بڑھ کر آپ کو دعوت دیتی ہے اس کی بد اخلاقی کی سب سے بڑی دلیل وہی ہے، اور جو لڑکا آگے بڑھ کر کسی لڑکی کو دعوت دیتا ہے اس کی بد اخلاقی کی سب سے بڑی دلیل وہی ہے اللہ کے بندو۔ اس لیے ایسے بد اخلاق لوگوں سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھو۔ ہوتا کیا ہے، شادی بیاہ ہو جاتی ہے، کتنے دنوں کا عشق کا نشہ اللہ کے بندو، 1 ماہ 2 مہینے 3 مہینے 1 سال 2 سال،
جب اس طریقے سے عشق لڑاتے ہوئے حسن ختم ہو گیا، محبت کا نشہ اتر گیا، فتنوں کے بعد اب لڑائی جھگڑے کا ماحول شروع، اسی وجہ سے ہمارے اور آپ کے معاشرے میں طلاق اور خلا کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، بڑی تیزی سے پھیلنے والا یہ فتنہ ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے تمام باتیں ذکر کروں، آخری جو بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، تمام جو فتنے ہماری اور آپ کی نوجوان نسل میں، ہماری اور آپ کی زندگی میں پائے جا رہے ہیں، سب سے بڑا سبب ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ کہ ہم نے صحیح آدمی کو اسوہ نہیں بنایا ہے، ہم نے صحیح آدمی کو آئیڈیل نہیں بنایا ہے۔ قرآن نے کہا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ، سب سے بہترین آئیڈیل، تمہارے لیے کردار کے طور پر ایک نمونہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اور ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر معاشرے میں پائے جانے والے فاسق، فاجر، سیلیبریٹی، اسی طریقے سے فلم میں کام کرنے والے اداکار، کھلاڑی، اس طریقے سے معاشرے کے فاسقوں کو ہم نے اپنی محبت کا ٹھکانہ بنایا، ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا، ہم نے ان کو اپنا اسوہ بنایا، جس کی وجہ سے یہ تمام بربادیاں ہماری اور آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، یقین جانو اللہ کے بندو، آج ہماری اور آپ کی نوجوان نسل ایک طور پر آپ جائزہ لے کر دیکھیں، سر کے بال سے لے کر ٹخنوں کے نیچے تک آپ ایک نوجوان کو دیکھیں، آپ کو نظر آ جائے گا بال رکھنے کا انداز کسی کافر سے ملا جلا، داڑھی کٹانے کا انداز کسی فاسق کی زندگی سے لیا گیا، لباس پہننے کا انداز کسی غیر مسلم سے لیا گیا۔ یہ جب انسان اپنے دل میں غیر مسلموں کی محبت بسائے رکھے اور انہی کے راستے پر چلنے کو اپنی زندگی کا کارنامہ سمجھے، بھلا بتلاؤ وہ مسلمان، وہ نوجوان دیندار کہاں سے ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان اپنی زندگی میں اللہ کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ فاسق و فاجر کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال کر پھینکو۔ یہ معاشرے کے فاسق ہیں جو روز قیامت جہنم میں جلنے والے ہیں، اگر انہی کے ساتھ تمہیں بھی روز محشر اٹھنا ہے، انہی کے ساتھ جہنم میں داخل ہونا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم کی مشابہت اپناتی ہے وہ انہی میں سے شمار کی جائے گی۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی کی، جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ روز محشر اٹھائے جاؤ گے۔ اگر ان فاسقوں کے ساتھ، فلمی اداکاروں کے ساتھ، زناکاروں کے ساتھ اپنا روز محشر اٹھنا چاہتے ہو، اس آئیڈیل کو اپنائیں، اس زندگی کو اپنائیں۔ نہیں، ایک مسلمان بن کر اٹھنا چاہتے ہو، جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، نبی کے سچے امتی بننا چاہتے ہو، نبی کو اپنا آئیڈیل بناؤ اللہ کے بندو، نبی کو اپنا اسوہ بناؤ۔ اور سبحان اللہ، سب سے بڑی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی سیرت کو، اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم نے پڑھا نہیں ہے اللہ کے بندو۔ جس طریقے سے رسول کی سیرت کو جاننا چاہیے، جس طریقے سے اللہ کے نبی کی زندگی کو پہچاننا چاہیے، اس طریقے کا مطالعہ ہماری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھو، اللہ کے نبی کی بیویاں کتنی تھیں، اللہ کے نبی کے والدین کا نام کیا تھا، اللہ کے نبی نے مکہ میں کتنی زندگی گزاری، مدینہ میں کتنی زندگی گزاری، اللہ کے نبی نے دعوت اسلام کے لیے کیا کام کیا، اللہ کے نبی نے دین کی خاطر کتنی جنگیں لڑی۔ یہ محاسبہ اپنے دل سے پوچھ کر دیکھو، کیا اس بات کا علم آپ کے پاس ہے؟ کیا اس کی جانکاری آپ کے پاس ہے؟ وہیں پر جس فاسق سے، جس فاجر سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کا جائزہ لے کر دیکھو، اس کا یوم جشن، یوم پیدائش جب آ جائے، ہماری مسلمان نوجوان نسل کے واٹس ایپ کے سٹیٹسوں پر آ جاتا ہے کہ آج فلاں کا برتھ ڈے ہے۔ کوئی آدمی اگر ترقی کر لے، فاجر ہے، فاسق ہے، جیت مل گئی، سٹیٹس پر لگایا جاتا ہے کہ آج فلاں کھلاڑی کی جیت ہوئی ہے، اس کو مبارکبادی پیش کی جاتی ہے۔ جتنی معلومات، جتنی جانکاری، جتنا علم ایک فاسق کے متعلق آپ کے ذہن و دماغ میں ہے، کیوں اللہ کے نبی کے بارے میں وہ علم آپ کے پاس نہیں؟ اللہ کے بندو، کیا علم سے دوری نہیں؟ کیا یہ دین سے دوری نہیں؟ کیا یہ نبی سے محبت کا دعویٰ سچا دعویٰ ہے؟ کیا ہم مسلمان حقیقی معنوں میں ہیں؟ اس فکر کو اپنے ذہنوں میں پیدا کرو کہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی نے بڑی قربانیاں دی۔ اللہ کے بندو، بڑی قربانیاں دی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کی اگر بات آپ کے سامنے رکھوں،
یقین جانو طائف کا وہ واقعہ یاد کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھریں برسائی گئی، اللہ کے نبی کو اتنا زیادہ مارا گیا کہ پورے جسم سے بہنے والا خون جوتوں میں جمع ہو گیا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر آتے، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے اس طائف کی بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے ان سے امید نہیں، ان کے بعد آنے والی نسل سے مجھے امید ہے کہ وہ اسلام کو قبول کریں گے۔ اور سبحان اللہ اسی جماعت سے، اسی ثقیف سے تعلق رکھنے والا نوجوان محمد بن قاسم الثقفی ہمارے اور آپ کے اس ملک میں اسلام کے پیغام کو لے کر آیا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ نبی کی قربانیاں ہیں جس نے ہمارے اور آپ کے لیے پتھریں کھائی ہیں، گالیاں سنی ہیں، اور روز قیامت بھی اس نبی کا ایک ہی تو کلام ہوگا، امتی امتی۔ اللہ تبارک و تعالی میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ سچے امتی تو تبھی بن سکتے ہیں نا جب اس نبی کے درد کو سمجھتے ہوئے، اس نبی کے درد کو اپنے دل میں بساتے ہوئے اس کی سچی پیروی کی جائے، اس کو نمونہ بنایا جائے، اس کو آئیڈیل بنایا جائے، اور اس کو آئیڈیل بناتے ہوئے ہماری اور آپ کی زندگی میں ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر ہو، تبھی جا کر ہم اور آپ حقیقی معنوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ یہ سب سے بڑا حل ہے ہمارا اور آپ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت کم ہے، نہ کے برابر ہے۔ اس وجہ سے ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ بدکاریاں، یہ بیکاریاں، یہ گناہ ہماری اور آپ کی زندگی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ان گناہوں سے بچنا ہے، دور رہنا ہے، یقیناً ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی، صرف ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے نا، جب قبر میں انسان چلا جاتا ہے اس کی دنیا کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کا فیصلہ کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا اللہ تدافنوا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، لدعوت اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ان یسمعکم، کہ تمہیں وہ چیخ و پکار سنائی دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں میں عذاب کی وجہ سے مردے پکار رہے۔ پیارے نبی نے کہا اگر یہ پکار، یہ چیخ آپ لوگ سن لو، اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، اس لیے میں یہ دعا نہیں کر رہا ہوں، ورنہ میں دعا کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیخ و پکار تمہیں سنائے۔ ایسے عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھے، ایسے عذابات سے بچو اللہ کے بندو، ان عذابات سے ڈرو۔ اور ساتھ میں جو جنت کی خوشخبریاں بتائی گئی ہیں، جو جنت کی بشارتیں ہمیں اور آپ کو سنائی گئی ہیں، ان جنت کی بشارتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان جنت کو حاصل کرنے کی فکر کرو۔ حقیقی کامیابی یہی ہے اللہ کے بندو۔ زندگی میں ہم اور آپ، یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں جو ہم اور آپ بدکاریاں کرتے، سوشل میڈیا پر نئے ناز و نخرے کرتے ہیں، کس لیے؟ شہرت پانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی کہنا ہے کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ یہی حقیقی کامیابی ہے۔ آدمی اگر جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے اعلیٰ کامیابی ہے۔ ورنہ زندگی کے جتنے بھی کامیابیاں آپ اپنے نام کر لو، یہ حقیقی کامیابی نہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی نہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھو، خصوصاً نوجوان نسل سے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ اپنے دین کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے نبی کو پہچانو کہ آپ سے اب ہمارا اور آپ کا رب کیا چاہتا ہے، نبی ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہ دین ہم سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اور یہ اتنا پاکیزہ دین ہے اللہ کے بندو، زندگی کے ہر موڑ پر جس طریقے سے ایک والد اپنے چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کر چلانا سکھاتا ہے،
زندگی کے ہر مسئلے میں یہ دین ہمیں اور آپ کو بچوں کی طرح رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے اس دین کے معاملے کو سنجیدگی سے لو اور اپنی زندگی میں دین اسلام پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جو باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے فتنے معاشرے میں پنپ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔